أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی جسے سورۃ القدر کہتے ہیں. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات کی فضیلت بیان کی، مقام و مرتبہ بیان کیا جو رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات کی فضیلت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل سورت نازل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے، روح القدس جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں. سلام، یہ سلامتی والی رات ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک، سحری کے ختم تک یہ رات رہتی ہے. اس رات کی فضیلت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورت نازل کی، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں والی رات، مبارک رات قرار دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا. یہ رات کب ہوتی ہے؟ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر
شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ جو آدمی لیلۃ القدر پالیں تو وہ گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت کو پا لیتا ہے۔ جو آدمی شب قدر کو پالیں تو وہ ایک رات میں 1000 مہینوں والی عبادت کا ثواب، 1000 مہینوں والی عبادتوں کی فضیلت، 1000 مہینوں والی فضیلتوں کا مقام پا لیتا ہے۔ یہ بڑی قدر والی رات ہے، بڑی اہمیت والی رات ہے، بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے بڑی محنت کیا کرتے تھے۔ اس رات کو پانے کے لیے رمضان بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان 10 دنوں میں شب قدر لیلۃ القدر ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شروع کے 10 دنوں میں لیلۃ القدر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کے 10 دن اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا۔ پھر اللہ کے رسول کو یہ بات بتائی گئی کہ جس رات کی تلاش تم کر رہے ہو، جس رات کو پانے کے لیے تم اعتکاف کر رہے ہو، وہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا شروع کیا۔ اور اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا تبدیلی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں کیسے آگے بڑھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر پانے، اس کے ثواب کو پانے اور اس کی فضیلت کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں وہ محنت کیا کرتے تھے کہ جو محنت کے رمضان کے دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور محنت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری 10 دن داخل ہو جاتے، احیا لیلہ، پوری رات جاگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے پوری رات مکمل جاگتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، کیونکہ فضیلت والی رات ہے۔ اور شد مئزرہ، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کمر کو کس لیتے، کسی طرح کی کوئی سستی نہیں، کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں، بس اس رات میں اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت میں آگے بڑھنا ہے، عبادت میں محنت اور اجتہاد کرنا ہے۔ یہی مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہی مقصد، یہی پیغام، یہی تصور اور خیال صحابہ کرام کے دلوں میں بھی پیدا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، صحابہ کرام سے کہتے اتاکم رمضان، کہ صحابہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آپ پر روزے کو فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں تم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دنوں میں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو آدمی اس فضیلت والی رات کے خیر و برکات سے محروم ہو جائے وہی انسان محروم ہے، وہی انسان بد نصیب ہے، وہی انسان بدقسمت انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے۔ معزز حاضرین، ہمیں ایک بات کا شعور اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ میں اور آپ ایک بہت بڑی نعمت میں جی رہے ہیں، مجھ پر اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ یہ خود بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری ایام بھی عطا کر دیے، جس میں ہم محنت کریں، جس میں ہم عبادت انجام دیں، جن میں ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بہترین آفر ہے، بہترین فرصت ہے۔ ہم ایک رات عبادت انجام دیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر جائیں، ایک رات عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم 1000 مہینوں کے ثواب کو پالیں. اور 1000 مہینوں کے ثواب کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقام بہت بلند ہو جائے گا، ہمارا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا، ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں ہو جائے گا. اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا. چاہے تو اللہ تعالیٰ بتا سکتا تھا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کون سی رات ہے، آخری 10 دنوں میں کون سی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا سکتا تھا. لیکن اس کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، اس کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، اس وجہ سے کہ اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جس بندے کے اندر جنت پانے کا شوق ہو، جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اس رات کی تلاش کریں. اگر ایک رات ہو جائیں تو سب لوگ تیار ہو کے آ جائیں گے اور ایک رات محنت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس کی محبت، اس کا شوق اور جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 10 دنوں میں سے ایک رات یا طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 5 راتیں آپ محنت کریں تو ایک رات آپ کو ضرور مل جائے گی. اس رات کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا تھا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی محنت کیا کرتے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ہمیں اتنی طویل نماز پڑھایا کرتے تھے، کبھی ہمیں سحری کا خدشہ ہوا کرتا تھا کہ اتنی لمبی نماز ہوتی کہ ہمیں یہ ڈر لاحق ہوتا کہ کہیں سحری کا وقت نہ ہو جائے اور ہم سحری سے محروم نہ ہو جائیں. اتنی لمبی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنت کس لیے تھی؟ تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پالیں، اس رات کو پا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہی ہوا کرتی تھی. اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 دن عطا کیے ہیں. آخری 10 دنوں کو غنیمت جانیں اور ان 10 دنوں میں ہمیں عبادتوں میں آگے بڑھنا چاہیے. کون سی عبادتیں ہیں؟ قرآن اور حدیث میں 3 عبادتوں کی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے. سب سے پہلی عبادت نماز ہے. ان راتوں میں نماز کا مقام، نماز کی اہمیت بہت زیادہ بتائی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جو بندہ قیام کرے، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ جو بندہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھے گا، قیام کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ نماز ایسی عبادت ہے، غور کر کے دیکھیں، اس میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے ان جیسی مقدس راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ نماز کا تذکرہ کیے، کیونکہ نماز میں تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، بڑائی بھی ہے، پاکی بھی بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، دعا بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، قرآن مجید کو سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سرگوشی کرتے ہیں. بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نیکیاں اس ایک عبادت میں جمع ہو جاتی ہیں. نماز پڑھنے والا صرف ایک عبادت انجام نہیں دیتا، بلکہ اس عبادت میں، اس ایک نیکی میں کئی عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں. غور کر کے دیکھیں، تسبیح بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اس کے اندر آتا ہے. یہ ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے ان راتوں میں کثرت سے زیادہ قیام کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا دیا کرتے تھے رحم اللہ امرأن، کہ اللہ تبارک و تعالی
اس آدمی پر رحم فرمائے، خود رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو، بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی نماز پڑھ لیں تو خاموش ہو جاتا۔ اگر ان جیسی راتوں میں عبادت سے وہ نیند اس پر غالب آ جائیں، وہ محبت سے اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ اس کی نیند چلی جائیں اور نماز پڑھنے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس عورت پر نازل ہو، خود بھی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے جگاتی ہے۔ ان جیسی راتوں میں اگر اس پر عمل نہ ہو تو ہم کن راتوں میں کریں گے؟ ہم بھی آگے بڑھنا ہے، گھر والوں کو بھی آگے لے کر چلنا ہے، گھر والوں ہی کیوں نہیں بلکہ آپ کے رشتہ داروں کو، محلے اور مسلمان بھائیوں کو عبادات میں آگے بڑھانا چاہیے، عبادات میں آگے بڑھنے کی ترغیب دلانا چاہیے۔ ان دنوں میں جو عبادت کی اہمیت ہے اسے ہر کوئی ایک دوسرے کو بتلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، جو خود بھی نماز پڑھیں، جو دوسروں کو بھی نماز کی طرف بلائیں، جو دوسروں کو بھی عبادت کی طرف بلائیں، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں، ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رمضان کا ذکر کیا، رمضان کے احکام اور اعتکاف کا ذکر کیا، ان کے درمیان دعا والی آیت ذکر کر دی۔ رمضان، روزہ اور روزے کے احکام کے ساتھ دعا کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رمضان کے درمیانی آیتوں میں دعا کی آیت کا کیوں تذکرہ کیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں، روزے کی حالت میں دعا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے، ہر ایک کے اپنے خواہشات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان خواہشات کو رکھیں، ان تمناؤں کو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ بہترین موقع ہے، ہم رات جاگتے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو، کہ عائشہ ان دنوں میں، ان راتوں میں تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو، کہ پروردگار تو عفو ہے، اللہ کا ایک نام ہے، تحب العفو، تو درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کی اہمیت کو سمجھیں۔ اتنی بڑی رات، اتنی اہمیت والی رات میں، اتنی فضیلت والی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا ذکر کیا۔ اتنی بڑی رات میں یہ دعا کیوں؟ کیونکہ مغفرت بہت اہم چیز ہے۔ ہم مغفرت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیں، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیں، بخشش کا حکم لکھ دیں، تو اس کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب کسی بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو، کل روز قیامت جب ترازو میں نیکیاں اور گناہوں کے جو دو پلڑے ہوں گے، گناہ ہی نہ ہو تو نیکیوں کا پلڑا ضرور بھاری ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اس دعا کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اللہم انک عفو، کہ پروردگار تو عفو ہے، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا، تحب العفو، اور درگزر کو پسند کرنے والا ہے۔ جب کوئی بھی دعا اللہ کے نام کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے، اس دعا میں اللہ کے نام کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں کہ پروردگار تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اس بندے سے۔ ایسی دعا جس میں اللہ کی تعریف ہو، ایسی دعا جس میں اللہ کے نام کا وسیلہ ہو، وہ دعا رنگ لاتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایسی دعا کہ جس میں بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ کون بندہ ہے جو یہ کہیں کہ میرے کوئی گناہ نہیں؟ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے،
बशरी तकाजे से जाने अनजाने में बहुत सारे गलतियां हो जाती हैं। इस दुआ का कसरत से एहतिमाम करना चाहिए। ये अल्लाह का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान किस कदर है। देखें कि इतनी बड़ी फजीलत वाली रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हमसे ये कहते कि इतनी बड़ी फजीलत वाली रात में ज्यादा सवाब पाना चाहते हो तो बड़ी दुआ सिखा सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हम पर यह एहसान किया कि बड़ी रात है, फजीलत वाली रात है, बड़ा इनाम है, तुम पर मशक्कत ना हो, तुम पर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, छोटी सी दुआ याद करो, छोटी सी दुआ पढ़ते रहो और सवाब ज्यादा से ज्यादा पाते जाओ। छोटी सी दुआ पढ़ो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम ज्यादा से ज्यादा पाते जाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहसान है। गौर कीजिए कितनी आसान दुआ है, लेकिन फायदे के एतबार से, असर के एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत वाली दुआ है। और इस दुआ को हम चलते फिरते लेटते बैठते जहां कहीं हो हम पढ़ सकते हैं, जहां कहीं हम पढ़ सकते हैं, किस हालत में भी हो। जैसे ही ताक रात शुरू हो जाए, मगरिब की अजान दे दी जाए, रात का वक्त शुरू हो जाता है, फजर की अजान तक ये वक्त होता है। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को लेकर फरिश्ते आते हैं। सलामती वाली रात है, बरकत वाली रात है। दुआ कीजिए, बराबर इस दुआ का एहतिमाम कीजिए। इस दुआ के एहतिमाम से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले भी हो जाएंगे। अगर मैं इस दुआ को पढ़ने के सवाब और फायदे बताते जाऊं तो घंटे इसकी जरूरत होगी, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि इन जैसे रातों में इस दुआ का एहतिमाम बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, उसके बाद एक अहम इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ किया करते थे। एहतिकाफ के ताल्लुक से हम बतलाएंगे। जो लोग एहतिकाफ करते हैं तो वो मस्जिद में होते हैं, लेकिन बहुत सारी मशगूलियत, बहुत सारी मसरूफियात की वजह से, कई असबाब की वजह से बहुत सारे लोग एहतिकाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मस्जिद को थामे रहना, मस्जिद के साथ जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये फजीलत वाली रात है, तो एहतिकाफ अगर कर सकते हैं तो करें, किसी वजह से ना करें तो उलमाए कराम कहते हैं कि रात का अक्सर हिस्सा मस्जिद में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। रात का अक्सर हिस्सा मस्जिद में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम मस्जिद में होंगे, नमाज के इंतजार में होंगे, जब मस्जिद में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के घर में होंगे, मस्जिद में होंगे, तो हम जिक्र अस्कार में अल्लाह को राजी करने वाले काम में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई बंदा बाहर चले जाए, घर में हो, दुनिया की मशगूलियतें आ जाएंगी, दुनिया के काम आ जाएंगे, बेकार काम में बातचीत, बहुत सारे काम आ जा सकते हैं। इसीलिए उलमाए कराम ने कहा कि इन रातों में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मस्जिद में रखने, मस्जिद से अपने आप को लगाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से उसे ज्यादा से ज्यादा नेकियों का मौका मिल जाए, नेकियों की तौफीक मिल जाए। ये तीन काम अहम हमें करनी चाहिए, नमाज, दुआ और मस्जिद से अपने आप को लगाए रखना चाहिए। और ये भी जान लेना चाहिए कि जब हम इशा की नमाज से फारिग होकर मस्जिद में रहें, जब तक हम बेकार बात ना करें, बेकार काम ना करें, बेहुदा काम ना करें, तो फरिश्तों की दुआ बराबर हमें मिलते रहती है। वह हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज से फारिग होकर मस्जिद में बैठे रहे, उसका वजू ना टूटे, वजू की हिफाजत करें, और बेकार लुगू काम जिसका ना कोई दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा, ऐसे काम से अपने आप को बचाए रखें, तो उसकी फजीलत अल्लाह के रसूल ने बताई कि फरिश्ते बराबर उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्हमहु, परवरदिगार इस बंदे पर रहम फरमा, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, परवरदिगार इसे मुआफ कर दे। हम मस्जिद में बैठे रहें, यह खुद नेकी है। नेकी के साथ फरिश्तों की दुआ, फरिश्ते रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इस हदीस की शरह में इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये हदीस हमें इस बात की तरफ इशारा देती है कि अगर कोई आदमी अपने गुनाहों को आसानी के साथ मुआफ करवाना चाहता है, हर आदमी के गुनाह हैं, हर आदमी अपने गुनाहों को मुआफ करवाना चाहता है, बगैर मेहनत के, बगैर ज्यादा मशक्कत के अपने गुनाहों को मुआफ करवाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाए, नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठ जाए, ताकि उसे नमाज का सवाब, नमाज के इंतजार का सवाब, फरिश्तों की रहमत और मग़फ़िरत की दुआ उसे मिलते रहें। ये हमें इसका भी एहतिमाम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत सारे हमारे दीनी भाई मस्जिद में नजर आते हैं, लेकिन उनमें एक जो गलती नजर आती है,
مسجد میں تو ہوتے ہیں لیکن آپس میں بات چیت کرتے ہوئے گپ شپ میں رہتے ہیں. ان کے لیے بات چیت کے لیے عام باتوں کرنے کے لیے سال بھر کے دوسرے دن ہیں. لیکن یہ فضیلت والے دن جن میں ہمیں مسجد میں رہنے کا حکم دیا گیا, مسجد میں رہنے کی ترغیب دلائی گئی, ان دنوں میں ان جیسے اہمیت والے اور فضیلت والے اوقات میں بیکار باتوں میں ہم گزار دیں تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. مسجد میں رہیں تو ذکر و اذکار میں, دعا و مناجات میں, تلاوت میں, صدقہ و خیرات کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس زمانے کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی مسجد کو تو آ جاتا ہے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے گھر میں رہنے کے لیے آ جاتا ہے, لیکن اس موبائل کی وجہ سے ہمارا جسم صرف مسجد میں ہوتا ہے, ہمارا جسم صرف مسجد میں ہوتا ہے, لیکن تعلقات کے اعتبار سے, خیالات کے اعتبار سے اور بات چیت کے اعتبار سے پوری دنیا گھومنے لگتا ہے. قرآن مجید سامنے ہے, تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور سامنے موبائل فون ہے, ہر میسج کا جواب دینا لازم سمجھتے ہیں, سامنے رکھ دیتے ہیں. جب کبھی میسج آئے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے, جب کبھی کوئی کال آئے تو اس کا جواب دینا چاہے. یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں نظر آتے. جب ہم مسجد کو آئیں تو اس تیاری اور اس خیال کے ساتھ آئیں کہ میں موبائل فون بالکل بند کر دوں گا, میرا تعلق دنیا سے ختم. جب تک میں مسجد میں رہوں میرا تعلق اللہ سے, اللہ سے میرا تعلق ہے. یہاں پر آئے ہوئے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جسے اللہ ناراض ہو جائے, یا کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو. آپ کے لیے موبائل فون استعمال کرنے کے لیے دن بھر کا وقت ہے, جب چاہیں آپ استعمال کریں. جب آپ مسجد میں آ جائیں, نماز کے لیے آ جائیں تو موبائل فون سے اپنے آپ کو دور رکھیں, موبائل فون سے قطع تعلق کر لیں. قطع تعلق کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا. تو یہ چاہیے کہ مسجد کو آتے ہوئے یہ رکھ کر آئیں, لیکن ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر اب زندگی نہیں گزر سکتی. آ جاتے ہیں تو موبائل فون کو بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ کوئی جواب, دنیا کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کی قدر کیجیے, اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہم پر ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو نعمت سے نوازتے ہیں, انعام سے نوازتے ہیں, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کریں. اگر ہم صحیح استعمال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں. نعمت کو کیسے اٹھا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات عطا کریں گے, لیکن رات میں عبادت میں آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. یہ رات تو ہمیں ملی ہے, اگر ہمارے دل میں اس کا احساس نہ ہو, شعور نہ ہو, تو ہم توفیق سے محروم ہو جائیں گے. رات کو تو پا جائیں گے, ہم اپنے آپ میں خوش رہیں کہ ہم مسجد میں گزار دیے, لیکن عبادت کی توفیق سے محروم ہو تو مسجد میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم ان محروم لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا ہے. تو اسی لیے یہ رات جو ملی ہے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہم بڑے قسمت والے ہیں کہ اللہ نے رمضان بھی عطا کیا, رمضان کا آخری عشرہ بھی عطا کیا. سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے, رمضان کے آخری عشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کی بڑی قدر کیجیے. آپ سمجھیں کہ میرے پاس اللہ کو راضی کرنے کے 10 دن باقی ہیں, میں اتنی عبادت کروں گا, اتنی کوشش کروں گا کہ میں اللہ کو راضی کر کے رہوں گا. جس طرح کبھی کوئی ٹھان لیتے ہیں کہ میں وہ کام کر کے ہی رہوں گا, تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں پختہ اور عزم کر لینا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کر کے رہوں گا. رمضان جائے, رمضان ختم ہو تو مجھ سے اللہ راضی ہو جائے, رمضان ختم ہو تو میرا نام جہنمیوں سے نکل جائے, رمضان ختم ہو تو میں جنتی بن جاؤں, جنت کا مستحق بن جاؤں, رمضان ختم ہو میرا شمار خوش نصیب لوگوں میں سے ہو, نہ کہ میرا شمار بد نصیب لوگوں میں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروائے, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی بدقسمت ہے, وہ آدمی بدقسمت ہے. عبادات کیجیے, اللہ کی طرف سے بہترین موقع ملا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے بہت سارے ہمارے دینی بھائیوں کو, بہنوں کو اعتکاف کا موقع عنایت فرمایا. اعتکاف کرنے والوں کے لیے کچھ پیغام یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین فیصلہ کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہدایت اور توفیق دی ہے کہ تم اعتکاف کر رہے ہو. اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں روک لینے کو عبادت کہتے ہیں.
مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے روک لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، مسجد سے باہر نہ نکلیں، بغیر ضروری کام کے مسجد کے اندر رہنا چاہیے۔ جب تک آپ اس نیت کے ساتھ رہو گے، آپ کا ہر لمحہ، آپ کا ہر لحظہ عبادت میں ہے۔ آپ جب تک اعتکاف میں ہیں، آپ کا ہر لمحہ عبادت میں ہے۔ ایسے میں اس کا شعور آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں عبادت میں ہوں، مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو، مجھ سے کوئی بیکار کام نہ ہو، میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، میری زبان سے کوئی لغو بات نہ نکلے، بیکار بات نہ نکلے۔ میری زبان صرف نیکیوں کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے لیے، باتوں کے لیے استعمال ہو۔ میرے اعضاء اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ 10 دن جو آپ نے اللہ کے لیے نکالا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کیجیے، جسے علماء اکرام کہتے ہیں کہ خلوت نشین، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کر لینا، کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیجیے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کیجیے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیے، پروردگار میں نے اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگائیے، اللہ سے قریب ہو جائیے۔ ان 10 دنوں میں دنیا کے ہر مشغولیت سے، دنیا کے ہر کام سے، دنیا کے ہر مصروفیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جب بندہ یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اسے ملتی ہے، اور بقیہ زندگی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں گزار سکتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے اعتکاف کے لیے وقت نکالا ہے، علماء اکرام کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ بہت سارے مباح کام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ جو جائز کام ہے۔ جائز کام انسان عام دنوں میں کر جاتا ہے، اسے گناہ تو نہیں ہے، عام کام کر جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے وقت کو اللہ کے لیے نکال دیا ہے تو ایسے میں جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آپ جائز کام کیا ہے؟ آپس میں بات چیت کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ یہ سمجھے کہ 10 دن ہے، میں اللہ کے لیے نکالا ہوں، اس میں بیکار کام نہیں کروں گا، بیکار بات نہیں کروں گا، صرف ایسا کام کروں گا جس سے مجھے آخرت میں فائدہ ہو جائے، آخرت میں فائدہ ہو جائے۔ اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کیجئے، اس سے دل صاف ہوگا، اور دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کیجیے، ہر بیکار کام سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے۔ جو لوگ اعتکاف نہیں کر پائے ان کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے بڑے آفرز ان کے لیے بھی ہیں۔ اپنے آپ کو مسجد میں زیادہ سے زیادہ روکنے کی کوشش کریں، عبادتوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کشادہ ہے، اللہ رب العالمین ہر اس بندے کو نوازتے ہیں جو اللہ کی طرف آتا ہے۔ جو بندہ ایک قدم آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں کشادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی، اتنی اہمیت والی رات ہمیں عطا کیے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ کوشش کیجیے، آگے بڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت ہمارے انتظار میں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ان دنوں کی، ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار مجھے اور آپ کو ان راتوں کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان جیسی راتوں کی نہ قدری سے بچائے۔ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔